السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ تماموں کو خوش خرم اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے کی سعادت نصیب عطا فرمائی ہے نا۔ دیکھیں، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کہیں جمع ہو جاتے ہیں نا، ایسے گروپس میں، ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں جب ہم شامل ہو جاتے ہیں تو گناہ ایک انسان سے پتہ ہے کس طرح سے جھڑتے ہیں؟ جیسے پیڑ سے پتے جھڑتے ہو نا، اس کے مانند ایک شخص کے گناہ اس سے دور ہوتے چلتے ہیں پھر۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دیکھیں، ہم خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جڑے ہیں نا۔ ہمارا اس گروپ میں جڑنے کا، ان سیشنز کو جوائن کرنے کا دنیائی کوئی فائدہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ کیا ہمارا دنیائی کوئی مقصد ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ہم سب کچھ چھوڑ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں نا۔ اور جو ہم یہ سیشن سنتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے کہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں نا، کہ صرف اور صرف واحد اللہ کی رضا کے لیے کہیں پر جب ہم بیٹھ جائے، یقین جان لے، جب ایسا شخص کہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جائے، اپنا وقت لگا دے، تو اس کی زندگی سے تمام جو پریشانی جو آ کر بیٹھ گئی ہے، تنگیاں آ کر بیٹھ گئی ہے، دشمن جو آ کر بیٹھ گئے ہیں، سالوں سال پرانا مسئلہ جو اس کی زندگی میں آ کر بیٹھ گیا ہے، ایسے مسئلے، ایسے دشمن، ایسی تنگیاں، ایسی پریشانیاں، اللہ اکبر، یہ کیونکہ اس بیٹھنے کی برکت سے، کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کہیں پر جو اگر بیٹھ جائے تو اس بیٹھنے کی برکت سے اس کی زندگی کے تمام غم، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں دور کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ہاں، یہ جو ہم وقت لگاتی ہے نا، یقین جانے یہ وقت ہماری آخرت میں ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہماری قبروں میں روشنی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ آج دیکھیں، ہم دنیا بھر کے کاموں کے لیے کتنا وقت لگاتی ہے نا۔ دیکھیں، کسی کو فٹنس کا شوق ہوتا ہے، جم چلی جاتی ہے، ایکسرسائز کیے جاتے ہیں، دیکھیں صحت کا خیال رکھنا چاہیے، نو ڈاؤٹ، لیکن دیکھیں گھنٹوں واکنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، جاگنگ پہ نکل جاتے ہیں، چینی کم کھائی جاتی ہے، اسپائسز کم کھائے جاتے ہیں، ڈائٹ کا خیال رکھا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے دیکھیں، اگر کسی کو بیوٹی کا شوق ہو، بیوٹیفل دکھنا ہے، خوبصورت دکھنا ہے، گھنٹوں پارلر میں جو ہے وہ سپینڈ کیے جاتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ ٹریٹمنٹس لیے جاتے ہیں، سروسز لی جاتی ہے، کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کتنا وقت یہاں پر خرچ ہو رہا ہے، اس میں مطلب گھڑی پر بھی نظر نہیں جاتی، خیال نہیں ہوتا، بالکل کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، بس کیا کہ اچھا دکھنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ کبھی ہم نے ہمارے دل کو نکھارنے کی، کبھی ہم نے ہمارے دل کو سنوارنے کی، اللہ کے لیے دل کو تیار کرنے کی کبھی کوشش کی ہے کہ میں میرے اللہ کو کس طرح سے پسند آ جاؤں، میں اپنے دل کو کس طرح سے نکھاروں، میں اپنے دل کو کس طرح سے بناؤں، میں اپنے دل کو کس طرح سے سنواروں؟ کیا ہم نے کبھی اس چیز کو، اس پر کام کرنے کی، کبھی وقت لگانے کی کوشش کی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، میرا مقصد، میری نیت یہ ہے کہ یہ جو سیشنز رکھے جاتے ہیں ہر تھرسڈے کو، ہر ویکلی، ہر ہفتہ، یہ جو ریکارڈنگز آپ لوگوں سے شیئر کی جاتی ہے گروپ میں، اس کی نیت، اس کی مقصد کیا ہے؟ تاکہ میری اور آپ کی، ہم تماموں کی اصلاح ہو سکے نا۔ دیکھیں، ہم الگ الگ اسٹیٹ سے، الگ الگ سٹیز سے، ایون الگ الگ کنٹریز سے یہاں پر جڑے ہیں نا، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت کیا ہے ہماری؟
کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سنیں، کچھ ہمیں علم دین حاصل ہو، حدیث معلوم ہو، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو جب ہم یہ نیت لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے جب جڑتے ہیں نا، یقین جانے ان محفلوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، دل ہمارا نا چمکدار ہو جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے، دل منور اور معطر ہو جاتا ہے پھر۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ وقت ہے، میں دوبارہ کہوں گی، جو ہماری آخرت میں، ہماری قبر میں نورانی روشنی کرنے کا سبب بنے گا انشاءاللہ، آرام سے ہمارا ٹھکانہ بننے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں جس طرح سے ہم اپنی ہابیز کے لیے، ہماری پسند کے لیے جو ہم وقت نکال لیتی ہے نا، جاگنگ کی جاتی ہے، ایکسرسائز کی جاتی ہے، کوکنگ کے لیے ٹائم سپینڈ کیا جاتا ہے، واکنگ پہ ٹائم سپینڈ کیا جاتا ہے، دیکھیں جس طرح سے ہم اپنی دنیائی ایکٹیویٹیز کے لیے وقت نکالتی ہے نا، تو میں کہتی ہوں پھر اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر بھی کام کرنے کے لیے وقت نکالیں، اپنے دلوں کی مرمت کرنے کے لیے بھی وقت نکالے، اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے بھی فکر کرے اور اس کے لیے وقت نکالے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب ہم اللہ سے دور ہو جائے نا، کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، نیکیوں سے دور ہو جائے، نمازوں سے دور ہو جائے، تو پھر اس کا درد ہونا چاہیے سینے میں، اس کی تڑپ ہونی چاہیے دل میں، سینے میں اس کی چبھن سی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہم نیک کام کرتے ہو، اگر وہ ہم سے دور ہو رہا ہو، وہ نیک کام ہم سے چھوٹ رہا ہو نا، تو اس کی فکر پیدا کرے۔ کیا کتنی ایسی میری بہنیں ہیں کہ انہیں اس چیز کی فکر پیدا ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ میں وہ معمول کرتی تھی، دیکھیں سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں پہلے بہت عبادت کیا کرتے تھے، اب نہیں ہوتی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو کیا میں پوچھتی ہوں، جب عبادتیں نہیں ہوتی تو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی، گلٹی فیل کرتے ہیں ہم کہ کیا ہم نے ایسا کون سا گناہ کر لیا کہ ہم سے عبادتوں کی لذت دور ہوتی چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ یقین جانے جب اس طرح سے کیفیت بنتی ہے نا، تو میں کہتی ہوں کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر دنیا کی محبت ہی دل سے نکل جاتی ہے، پھر دل کے جو اللہ کی محبتوں کے رنگ جو ہے نا، وہ اپنی ہمارے دلوں میں سمانے لگتے ہیں پھر۔ اللہ اکبر۔ دل سنورنے لگ جاتا ہے، ہمارے دل بننے لگ جاتا ہے، دل کی تجلیات جو ہے نا بدل جاتی ہے، اس میں اللہ کا نور داخل ہونے لگ جاتا ہے پھر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھے میں حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ دیکھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے دل میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ہم جسے کیا کہتے ہیں، ہارٹ، ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آر انٹائر باڈی نا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جسم کے اگر کسی بھی حصے میں درد ہو جائے نا، کسی بھی حصے میں تکلیف ہو جائے، تو لائک اگر پیر میں درد ہو، سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، ارے دانتوں میں درد ہو، کتنا بھی درد کیوں نہ ہو، شدید درد کیوں نہ ہو، انسان اتنا نہیں ڈرتا نا کہ جتنا کہ انسان کے سینے میں اگر درد اٹھنے لگے نا، اللہ اکبر، سینے میں درد اٹھنے پر، دل میں درد ہو جانے پر انسان ڈر جاتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں پر دل ہے، کہ اگر یہاں پر کوئی گڑبڑ ہو گئی، ہاں اللہ اکبر، کہ اگر ہارٹ فیل ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو زندگی ختم ہونے کے چانسز ہے نا۔ بہت پیارا ہوتا ہے نا یہ دل، ہمیں بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے نا ہمارے جسم کا دل۔ دیکھیں جسم میں کہیں پر بھی، اوور آل کہیں پر بھی درد ہو جائے، اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ٹانگوں میں درد ہو، گھٹوں میں درد ہو، ہے نا؟ اللہ اکبر، دوائی کر لو، ایکسرسائز کر لو، تھوڑا آرام کر لو، ٹھیک ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن دل کا اگر معاملہ ہے یہ الگ ہو جاتا ہے نا۔ اگر دل میں درد ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ انسان کانپ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جان پیاری ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر، زندگی اسے پیاری ہوتی ہے۔ بالکل دیکھیں اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کے جسم کے تمام اعمال جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم کے تمام اعمال، اس کے تمام نیک اعمال جو ہے وہ بن جاتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتے ہیں، وہ سنبھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور کس گوشت کے لوتھڑے کی بات ہو رہی ہے؟ دل کی. اللہ اکبر. دیکھیں سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے. میں کہوں گی اگر جس دل کے لیے ہم اتنا ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، اسپائسی نہیں کھاتے ہیں، آئلی نہیں کھاتے ہیں، ہے نا، کہ کولیسٹرول ڈپوزٹ نہ ہو جائے، ہارٹ پہ میرے جو ہے رسک فیکٹرز نہ بڑھ جائے، کہ جان کا خطرہ ہو سکتا ہے نا. اللہ اکبر. زندگی مجھے ہاتھ دھونی پڑے گی. یاد رکھے اگر اس دل کو گناہوں کی کثرت سے اگر ہم آلودہ کرتے ہیں نا، کہ گناہوں کے زنگ سے اگر ہمارے دل کو ہم زنگ کی پرت لگاتے چلے جاتے ہیں تو یقین جانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو تمام اعمال برباد ہے، اور اگر یہ گوشت کا لوتھڑا بن جائے، سنور جائے، تو تمام اعمال اس کے قبول ہے. اللہ اکبر. کہ تمام اعمال جو وہ کرے گا، کیونکہ دل سنبھل جائے تو تمام اعمال اس کے سنبھلنے والے ہیں، تمام اعمال اس کے صحیح ہونے والے ہیں. پھر دیکھیں یہ سیشنز رکھے ہی اس لیے جاتے ہیں، ہم جڑے ہی اس لیے جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں نا، ہم الحمدللہ جڑتی ہے، سنتی ہے، ذکر میں حصہ لیتی ہے، ہم نمازوں کی پابندی کرتی ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل جو ہے نا وہ سنور جائے. نیت کیا ہے؟ کہ دل نکھر جائے، دل بن جائے. جب اگر دل بن جایا کرتے ہیں تو اعمال بن جاتے ہیں نا پھر. اللہ اکبر. اور ایک جگہ پہ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مال و حیثیت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ دل جو ہے یہ اللہ کی محبتوں کا سرمایہ ہے نا. یہ دل انسان کے اچھے اعمال کا نا میں کہوں گی سینٹر پوائنٹ ہے نا. دیکھیں ایک مین پارٹ ہے، مین انٹرنل پارٹ ہے ہمارے جسم کا دل نا. دیکھیں جس طرح سے پورے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے دل امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے سیم ایز اٹ از ہمارے اعمال کو سنوارنے کے لیے بھی دل امپورٹنٹ ہے. یا تو اعمال سنور جائیں گے یا تو اعمال ہمارے بگڑ جائیں گے. کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ کس پر ہے؟ ہمارے دل پر. کہ مطلب اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہیڈ امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے جسم کا. اللہ اکبر. اسی لیے میں آج کے سیشن کا ٹاپک یہ رکھا ہے، دیکھیں کہ اپنے دلوں پر محنت کرے. دیکھیں میسیجز آتے ہیں، پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عبادتوں میں دل نہیں لگتا، بہت عبادت کرنی ہے، بہت سوچا رہتا ہے، بہت پلان کرتے ہیں مگر دھیان نہیں لگتا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ ہم ہمارے دلوں سے جو ہے غفلتیں برتتی ہے نا. دیکھیں جس طرح سے مطلب ایکسٹرنل فیچرز کا ہم بڑا خیال رکھتی ہے نا، کہ بیوٹی ٹریٹمنٹس لی جاتی ہے، جم جایا کرتی ہے. دیکھیں میں کہوں گی اب انٹرنل فیکٹرز پہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ دل کے بارے میں سوچے. یہ جسم تو دیکھیں قبر میں جو کل جا کر سڑ جائے گا، گل جائے گا، یہ سکن پگھل جائے گی، یہ سانپ اور بچھو کی غذا بننے والی ہے اگر اعمال اچھے نہیں نکلے تو. لیکن ہاں یاد رکھنا کہ قیامت کا تذکرہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی اولاد کام آئے گی، نہ کسی کے بیٹے ہی کام آئیں گے. ہاں جو اگر بنا ہوا دل لے کر آیا، جو اگر قلب سلیم لے کر آتا ہے تو یہ اس کے لیے کام آنے والا ہے. اللہ اکبر. میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ قیامت کا تذکرہ ہے. جس مال کے پیچھے آج ہم دنیا میں اتنا بھاگتے پھرتے ہیں، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، کچھ فکر نہیں کہ پیسہ کس ذریعے سے آ رہا ہے نا، کہ سود کا پیسہ ہے، انٹرسٹ کا پیسہ ہے، کسی کا حق مار کے بیٹھے ہیں، چوری کا پیسہ ہے، کسی کا حصہ تو نہیں ہڑپ لیا، کوئی فکر نہیں کی جا رہی نا، بس مال آنے دو، مال چاہیے. اللہ اکبر. لیکن دیکھیں اگر یہ مال جو ہے اگر حلال ذریعے سے آ رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلط راستے سے، کوئی غلط طریقے سے اگر مال آتا ہو تو رک جائے، ڈر جائے، سنبھل جائے. دیکھیں ارشاد باری یہ تعالیٰ ہے کہ اس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کے بیٹے اس کے کام آنے والے ہیں، نہ کسی کی کوئی چیز اس کے کام آنے والی ہے.
اگر کوئی چیز اس کے حق میں کام آنے والی ہے تو وہ اس کا بنا ہوا دل، وہ اس کا سورا ہوا دل، وہ اس کا نکھرا ہوا دل، وہ اس کا چمکا ہوا دل، وہ اس کا اللہ کی محبتوں سے بھرا ہوا دل۔ اللہ اکبر! دیکھیں پتا چل گیا، میں کہوں گی معلوم پڑ گیا کہ اللہ بندوں سے اپنے دل کا سودا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے؟ ہمارے دلوں کا سودا۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھے اپنا دل دے دے، میں اس دل کے بدلے تجھے نا جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں نا، سوچنے کی بات ہے، اگر دنیا میں ہی اگر ہم کسی کو کچھ پیسوں کے بدلے کچھ خریدتے ہیں، ہم لیڈیز ہیں نا، اگر ہم سبزی ہی خریدنے جائے، اگر ٹماٹر خریدنے ہو تو کتنا ٹٹولا جاتا ہے نا، کتنا دھیان رکھا جاتا ہے کہ فریش ہو، ریڈ ہو، ہاں سٹیل نہ ہو، بالکل اچھے ہو، تر و تازہ ہو۔ اس طرح سے ہم خیال رکھتی ہے نا۔ ایپلز خریدنے ہو تو بھی دھیان دیتے ہیں، فروٹس خریدنے ہو پوری کی پوری چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ دبا نہ ہو، سڑا نہ ہو، گلا نہ ہو، داغ نہ لگے ہو، بالکل فریش اینڈ جوسی ہونا چاہیے میرے فروٹس، ہے نا۔ چیک کر کے لیتے ہیں، اس طرح سے ہم نا کھنگالتے ہیں، ارے ٹٹول ٹٹول کر لیتے ہیں چند ٹکوں کے پیچھے دنیا کی سبزی، دنیا کے فواکہ جو دیکھے پل بھر میں نجاست بن کر جسم سے نکل جانے والے ہیں نا، اس کے لیے جب ہم اتنا خیال رکھتے ہیں، ارے چند روپیوں کے پیچھے کہ سڑی ہوئی گلی ہوئی خراب چیز ہمیں نہیں خریدنی ہوتی ہے دنیا کی نا، تو کبھی سوچیا، کبھی غور کیا ہم نے؟ ارے ہمیں جنتوں کی ٹکٹ چاہیے نا، ہم تو جنتوں میں داخلہ چاہتی ہے نا، ہم پھر یہ کیسے سمجھتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے خراب دلوں کے ساتھ، سڑے ہوئے دلوں کے ساتھ، گلے ہوئے دلوں کے ساتھ، ارے سیاہ اور کالے دلوں کے ساتھ کس طرح سے، ارے جس دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہو، اس دل کے ساتھ ہمیں جنتوں کا داخلہ کس طرح سے ملے گا؟ اللہ اکبر! وہ جنت، ارے وہ جنت اتنی کبیر، اتنی طویل، اتنی بڑی جنت، یاد رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو سلامتی والا دل لے کر آیا، جو قلب سلیم لے کر آیا، کہ جو غیر کی محبتوں سے دل خالی لے کر آیا، جو غیر کی محبتوں سے دل پاک لے کر آیا، جو دنیا کے اثرات سے محفوظ ہو کر آیا، جو اللہ کی محبتوں میں دل بھر کر لایا، ایسے کے لیے اللہ رب العزت جنتوں کا اسے وارث بناتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں جب انسان اپنے دل پر کام کرنے لگ جاتا ہے نا، جب انسان اپنے دل کو سنوارنے پر آ جاتا ہے، جب انسان اپنے دل کو بنانے پر آ جاتا ہے نا، یقین جانے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی محنتیں رنگ لاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کی محبتوں سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں رہتی کہ میں کتنی نیکیاں کر رہی ہوں، کیا غلط کر رہی ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یقین جانے ایسے شخص کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر آج ہی اگر یہ سیشن الحمدللہ اگر آپ سن رہی ہے تو جائزہ لے، چیک کرے، کہیں ہمارا دل بھی سخت تو نہیں ہو گیا، کہیں سخت تو نہیں ہو گیا، گناہ کر کے میلا کچیلا تو نہیں ہو گیا، ٹٹولے کھنگالے کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کرنا، ہرگز نہیں، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، ہمیں خود کی اصلاح کرنی ہے نا، اپنے دل کا محاسبہ کرے۔ یقین جانے یہ دل جب بدلتے ہیں، یہ دل جب اللہ کی محبتوں میں بھر جاتے ہیں، وہ نکھر جاتے ہیں، میں کہتی ہوں وہ اللہ کے عشق میں مچل اٹھتے ہیں ان کے دل، پھر اور چینجز انسائڈ آؤٹ، اندر باہر سے پوری طرح سے ظاہر باطن جو ہے وہ بدل جاتا ہے پھر اس شخص کا، مطلب سیلف سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے وہ دل، وہ مطمئن ہو جاتا ہے وہ قلب، کسی اور کا خیال نہیں بچتا۔ ایسے دل میں، جس دل میں اللہ کی محبت بھر جائے، اسے دنیا کی فکر باقی نہیں رہتی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، اسے تنہا کیوں نہ چھوڑ دے۔ دیکھیں اگر مرنے سے پہلے اگر کوئی شخص مر رہا ہو، اسے موت واقع ہونے والی ہے، تو پھر دنیا اسے اچھا کہے یا برا، ایسے پوائنٹ پہ اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ پھر نہیں نا۔ دیکھیں بالکل اسی طرح سے جس کے دل میں اللہ کی محبتیں بس جائے نا، اس دل، دیکھیں
دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی محبتوں میں، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی فکر میں، اللہ کے عشق میں اس کا دل بھر جاتا ہے پھر، اور اسے دنیا کی باتوں کا اثر بالکل نہیں ہوتا، اس کی دنیا کی رویوں کا اثر نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہوتی اسے لوگوں کے رویے کی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، پیٹ پیچھے باتیں ہو رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اسے اگر فرق پڑتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے۔ اور اسی طرح سے دیکھیں اگر کسی کا دل سخت ہو جائے نا، تو دیکھیں اللہ اکبر، تو ایسے شخص کا دل نا پھر نا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے پھر۔ دیکھیں قرآن میں ملتا ہے، میں آپ کو مفہوم بتاتی ہوں کہ بے شک پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جایا کرتی ہے نا، کہ پتھر جو ہے وہ پھٹ جایا کرتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف میں کانپ اٹھتے ہیں نا۔ میں قرآن مجید کا آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں، مطلب کیا کہ دیکھیں کبھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ پتھر کبھی اپنی جگہوں سے کبھی کبھی گرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں نا، قرآن فرماتا ہے کہ وہ یوں ہی نہیں گر رہے، وہ اللہ کی خوف سے، اللہ کی ڈر سے کانپتے ہوئے اپنی جگہ سے گر رہے ہیں، اور کئی مرتبہ خوف خدا جو ہے ان پتھروں کو اتنا جو ہے شدت سے ہوتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا ہمارا دل، میں پوچھتی ہوں، اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ ہماری آنکھیں خوف خدا میں آنسو نہیں نکال سکتی، ہماری آنکھیں بہتی نہیں ہے، ہمارا دل جو ہے دعا میں لگتا ہے، کہ ہمارا دل عبادتوں میں لگتا ہے، نمازوں میں لگتا ہے، کیا ہم راتوں کو اٹھتی ہے، اللہ سے قیام اللیل کرتی ہے، اللہ سے ہم لو لگاتی ہے؟ دیکھیں غور کرے، یہ چیک پوائنٹ ہے، میں کہوں گی اس کا خیال رکھے، ہائی ٹائم ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اس کی فکر اٹھائے، میں کہوں گی کیا ہمارا دل غفلتوں میں لگا ہوا ہے؟ مطلب دیکھیں یقین جان لے اگر دل دنیائی محبتوں سے بھرا ہے، دنیائی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی محبتیں اس میں بھری ہے، غفلتوں میں اگر زندگی گزر رہی ہے نا، تو یقین جان لے یہ دل مردہ، یہ دل اندھا، یہ دل جو ہے نا بالکل لولا لنگڑا ہو جاتا ہے پھر، کہ اگر ہم اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہی ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے نا، تو دل میں کہوں گی اندھا نہیں بلکہ پوری کی پوری طرح مردہ ہو جاتا ہے، اسے صحیح غلط کی تمیز باقی نہیں رہتی، سچ جھوٹ کی تمیز باقی نہیں رہتی، حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں چلنا کہاں رکنا، انسان جو ہے وہ پوری طرح سے بلائنڈ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں جب کوئی آنکھ کا اندھا ہو، اسے نہیں پتا ہوتا نا کہ کہاں چلنا ہے کہاں رکنا ہے، کون سا کیا سانپ ہے کیا لاٹھی ہے، وہ نہیں اس پہ ڈیفرینشیٹ کر پاتا ہے نا۔ اسی طرح سے اگر دل مردہ ہو جائے، کسی کا اگر دل جو ہے وہ بلائنڈ ہو جائے، اسے نہیں معلوم پڑتا کہ نیکیاں مطلب کہاں اچھے کام ہے، کون سے برے اعمال ہے، کہاں میرا حکم ہے رکنے کا، کہاں مجھے حکم ہے آگے بڑھنے کا، اسے اس چیز کا جو ہے تمیز باقی نہیں رہتی پھر، اللہ اکبر، کہ بھلا اور برا جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ایسا دل پھر۔ اور جب دنیا میں انسان گناہ کر اندھا ہو کر، جب اس کا دل سیاہ ہو کر اندھا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے نا ایسا دل لے کر، تو قیامت کے دن دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے نابینا بنا کر میرے سامنے کھڑا کر دو، اللہ اکبر۔ کیا ہم چاہتی ہے کہ ہمارے خالق و مالک کے سامنے اور رحمان کے سامنے کیا ہم اندھا ہو کر نابینا ہو کر جا کر کھڑا ہونا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کہتی ہوں آج رک جائے، سنبھل جائے، اگر گناہ ہو رہے ہیں ریپیٹیڈلی ڈیلی بیسس، اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتے ہیں، کہ زبان کے گناہ، کان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، پیروں کے گناہ، جسم کے اعضاء کے گناہ، وقت غلط جگہ پر لگایا جا رہا ہے، غیبت کر کے، کسی کی چگلی کر کسی کی عزتیں نیلام کر کے گناہ کر رہے ہیں، تو یقین جانے یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل جو ہے، اگر وہ ایک مرتبہ گناہ کرے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح سے اگر وہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے پھر ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اس طرح سے تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جتنی مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے اتنی مرتبہ سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے اس کا دل گناہوں سے۔ اور جب ایسا دل، جبکہ پورا کا پورا جو کالا ہو جائے، اللہ اکبر، اس پہ مہر جباریت لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ایسا دل پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے دل پر مہر جباریت لگا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایسے دل کی نشانیاں بتاؤ آپ لوگوں کو، جو گناہ کر کے جو دل سخت ہو جاتے ہیں یا سیاہ ہو جاتے ہیں، ان دلوں کی نشانی یہ ہے کہ مطلب ایسے لوگوں کو نیکیوں کی طرف اٹریکٹڈ فیل نہیں کرتے، ایسے لوگ کہ انہیں نیکیاں کرنے کا کوئی شوق نہیں بچتا، کوئی اچھی کتاب پڑھ لے، کہ قرآن مجید کا ذائقہ چکھ لے، نمازوں میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لے، لمبے سجدے کر لے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ لے، ہاں، اللہ کی محبتوں میں آنسو بہا لے، ذکر کر لے زبان سے، گناہوں سے بچ جائے، اس طرح سے ان کی کیفیت نہیں بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ محسوس کرتی ہے، اگر یہ علامت ہم میں ہے تو دیکھیں کیا کیا جائے، ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرے، پکی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرے کہ یا اللہ، ہاں میں گناہ گار ہوں، اللہ میں مجرم ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اللہ میں بدکار بھی تو ہوں، پر تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، کہ یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں، میری توبہ قبول فرما لے، اس طرح سے دعائیں کرے۔ یقین جانے جو اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور نہ صرف توبہ قبول فرماتے ہیں، اگر اس کی توبہ پکی ہو تو اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے دل کو دھو دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دل دھویا جاتا ہے، جی ہاں دل دھویا جاتا ہے، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، پلس اس کا دل جو ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے اس کا دل۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، دیکھیں نام سن کے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبتوں میں ڈوبے ہوئے تھے نا، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اواہم منیبین، اللہ اکبر، کہ دیکھیں اواہم منیبا، کہ دیکھیں اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے، آہے بھرا کرتے تھے نا۔ اسی لیے دیکھیں آپ علیہ السلام کا نام جب بھی ایک عاشق سن لے نا، اس کا دل حرکت میں آ جاتا ہے نا۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی نشانیاں، یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کی علامتیں، کہ ان کو دیکھ لو تو اللہ یاد آ جائے، ارے ان کو سن لو تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جو تمام دوسرے اطراف میں لوگوں کو کن کی یاد دلاتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی یاد دلاتے ہیں نا۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ ارے کس سے کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم جو خلیل ہے اللہ کے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم اپنے دلوں کو دھو لو۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، پانی تو وہاں نہیں پہنچتا، میں اسے کیسے دھوؤں؟ دیکھیں وہ دل، اللہ اکبر، سوچے وہ دل جو کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر اللہ کی محبتوں میں پار ہوا نا، وہ دل جو اللہ کی سمندروں میں گوتے کھاتے ہوئے پار ہو کے نکلا نا، وہ دل جو اللہ کو جیت چکا، اللہ کو منا چکا، اللہ کو راضی کر چکا، اللہ کو پا چکا، وہ دل کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم نے وفائے کر کے دکھا دی، شاباش ہو ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلام ہو۔ اللہ
کیا کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم اپنے دلوں کو دھو لو، اپنے دلوں کو دھو لیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ وہاں پانی نہیں پہنچتا، کس طرح سے میں اپنے دل کو دھوؤں؟ فرمایا یہ پانی سے نہیں دھلا جاتا، میرے سامنے رونے سے دھلا کرتا ہے، میرے سامنے آنسو بہانے سے دھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والیو، اے اللہ کے عشق کی دم بھرنے والیو، اے جنت کی شہزادیو، اے اللہ رب العزت سے محبت کرنے والیو، کیا آپ نے اپنے دلوں کو دھونے کی کبھی فکر اٹھائی ہے؟ کیا ہم تیار ہیں اللہ کی محبتوں میں دل دھونے کے لیے؟ کیا ہم تیار ہیں اللہ کے حضور ہمارے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے؟ میں کہوں گی دیکھیں کہیں جانا ہو، ہاں اگر دنیا کا کوئی فنکشن ہو وہاں پر بھی ہم خیال رکھتے ہیں نا، ہمارے کپڑے اچھے ہو، اوور آل اٹائر اچھا ہو، چپل میری میچنگ ہو، برانڈیڈ ہو، کلپ اچھا ہو، بال اچھے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں کپڑوں کی فکر اٹھائی جاتی ہے، کریز فری ہو، اچھا لباس ہو، نہ داغ ہو نہ گندا ہو، محفل میں اچھے کپڑوں میں دکھوں، میرے مطلب سامنے والوں پر میرا امپریشن پڑے، اس طرح سے میں نظر آؤں۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتی ہوں ہمیں تو جنت میں داخلہ چاہیے، ارے جنت کی ٹکٹ چاہتی ہے نا، تو پھر کیا ہمارے گناہ گار دل لیے، سیاہ دل لیے، کالے دل لیے، ہاں اس طرح سے ہم جنت پہ انٹری پائے گی؟ اللہ اکبر۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہر دن ایوری ڈے ہم اپنی زبان کو کس کس کا تذکرہ کرتے ہوئے پلیوٹیٹ کر دیتی ہے نا، ارے جس کے بارے میں ہم کبھی ملی بھی نہیں ان سے پرسنلی، لیکن ہاں بڑے ہی آسانی سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی لائف کے بارے میں ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے کتنے بار اس دل میں غیر محرم کی خیالات آتے ہیں، کتنی دنیائی خواہشات اس میں سے گزرتے ہوتے ہیں نا، نظر کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، جسم کے اعضاء کو ہم نے ڈبا دیا ہوتا ہے گناہ کر کر کے۔ تو دیکھے یہی وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، بدبودار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ہمارے کپڑے ہی گندے ہو، ہاں اگر دنیا ہی کسی فنکشن میں جانا ہو، اگر برتن کروکیڈ ہو تو ہم اس کا استعمال نہیں کرتے نا کہ ٹوٹا پھوٹا برتن ہے نہیں یوز کرنا۔ تو اگر یہ دل اگر گناہ کر 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 آلودہ ہو چکے، اللہ اکبر، ان کو ہم نے اگر دنیائی زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہے، جکڑ کر رکھا ہے، میلا کچیلا کر رکھا ہے، ارے کالا سیاہ کر رکھا ہے، تو کیا اب ہمیں اسے دھونے کی کبھی فکر اٹھائی ہے؟ کیا ہم نے ابھی اس کو پاک کرنے کی کبھی کوشش بھی کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی فکر اٹھائی کہ کس طرح سے میں اپنے دل کو صاف کروں، اسے قلب سلیم بناؤں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا خلیل اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ میرے سامنے رو لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کہ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ دل دھل جایا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، توبہ کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارا دل صاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گی سوچے، اس پہ غور کرے، اپنے دل کو دھونے کی کوشش کرے، مطلب دیکھے خود کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، سچی اور پکی توبہ کہ آج تک یا اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، خود کا جائزہ کرے، سیلف انالیسس کرے کہ دیکھے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر دیکھے ہمیں شرمندہ ہونا ہے، ندامت کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، یا اللہ پچھلے تمام گناہوں پہ سچے دل سے میں توبہ کرتی ہوں اور آئندہ آنے والی زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کی تجھ سے طاقت مانگتی ہوں۔ اس طرح سے دعا کرے۔ دیکھیں اگر آپ اللہ کے خزانے گروپ میں جوائن ہوئی ہے تو ہماری نیت کیا ہے؟ اصلاح کی نیت ہے نا ہماری، کہ ہمیں خود کی اصلاح کی نیت کرنی ہے اور ہم سے جڑے تمام لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر آپ یہ سیشن الحمدللہ سن رہی ہے تو میں کہتی ہوں کہ ایک ٹاسک خود کو دے، ایک چیلنج لے لے آپ کہ مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہے،
अगर आज का सेशन आप सुन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुद को ये रिमाइंड करे, एक टास्क दे कि मैं अपने दिल को पाक करना चाहती हूँ, आज से मैं अपने दिल को धो और हर रोज क्लीन करना चाहती हूँ। देखिए हम फ्रेश हर रोज होती है ना, डेली बेसिस पे हम नहाती है ना। इवन देखिए एक दिन में अगर काम ज्यादा हो जाए, कपड़े गंदे हो जाए, स्वेटिंग हो जाए, तो हम क्या करती है, दोबारा से नहाने की हमें जो है वो ख्वाहिश पैदा होती है ना। तो यकीन जान ले, अरे ये जिस्म तो मिट्टी में मिल जाना है ना, ये जिस्म तो खत्म हो जाना है, इसका कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा, लेकिन ये दिल, हाँ हाँ ये दिल अल्लाह के हुजूर पेश होने वाला है ना। तो क्या हमें इस दिल को पॉलिश करके, चमकदार बना के, प्रेजेंटेबल बना के अल्लाह के हुजूर पेश नहीं करना? क्या हमने कभी देखे, अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि अपने दिल को धो लिया करो, और धोने का तरीका क्या है कि हमें अल्लाह के हुजूर रोना है। तो मैं आज पूछती हूँ कि हम में से कितनी मेरी ऐसी बहनें हैं जो हर रोज अपने दिल को धोती हैं, जो हर रोज अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के हुजूर रोती है? क्या हम कभी नमाजों में रोती है? क्या दुआओं में हमारे आंसू निकलते हैं? क्या इस तरह से हमारी कैफियत बनती है? अल्लाह अकबर। देखिए रोने के लिए हमें ये नेसेसरी नहीं है कि मुसल्ले पर ही आना है, बावुजू होकर ही आना है, नहीं नहीं नहीं। इवन आप घर के काम करते करते अल्लाह को याद करें, जिक्र में आंसू बहाए, गुनाहों को शर्मिंदा होते हुए अपने गुनाहों को याद कर लिया करे, अल्लाह से बातें कर लिया करे, रो लिया करे। देखिए जिस तरह से हम ऑयली स्पाइसी अवॉइड करती है ना, कि ज्यादा कुछ खा लिया तो डर जाते हैं, अरे जान चली जाएगी, अरे बिल्कुल इसी तरह ज्यादा अगर गुनाह कर लिए कि जिस्म से, हाँ कान से, जबान से, हाथों से, आंखों से गलत इस्तेमाल अगर इन आज़ा का हो रहा है, हो चुका है, याद रहे ये दिल मुर्दा हो जाते हैं, ये दिल मर जाते हैं। कि दुनिया की ख्वाहिशात कर करके, दुनिया की हिर्स हवस कर करके, दुनिया के तस्करे करते करते, मैं कहती हूँ देखिए अल्लाह वाले कहते हैं कि इस दिल को मौत आ जाती है। और हाँ, दिल की गिजा क्या है? नेक काम करना। दिल की गिजा क्या है? अल्लाह को राजी करना। इस दिल की गिजा क्या है? अल्लाह वाले मजलिसों में जुड़ना, अल्लाह की मजलिसों में, अल्लाह की महफिलों में, ऐसी रिकॉर्डिंग सुनना, ऐसे बयानात सुनना, अमल की नीयत से उन्हें सुनना, ये है दिल की गिजा। अल्लाह वाले फरमाते हैं, देखिए नेक लोगों की मजलिसों में शामिल होना, ये ही दिल की गिजा है। अल्लाह अकबर। देखिए आप महसूस करोगे जब हम दुनियाई किसी लाइक महफिल में जाते हैं, चार लोग जमा होते हैं, जहाँ पर देखिए चार औरतें जहाँ मिल गई, किसी की भी एक टॉपिक पे बात की जाती है ना, हमें नहीं पता होता कितना सच है, कितना झूठ है, जो सुन रहे हैं वो कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, किसी के गम की, किसी की खुशियों के बारे में बात हो रही होती है, किसी के दुख। देखिए अगर दुख सुन लिया तो हमें भी टेंशन होने लगता है ना। लोगों की मजलिसों में देखिए अक्सर यही बातें होती है, फीमेल्स में तो यही बातें होती है, बस इसकी बातें उससे, उसकी बातें इससे, उसमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं मालूम, है ना। सुनी सुनाई बातों पे बड़े ही आसानी से उसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन जब नेक लोगों की महफिलों में आप जुड़ती है, जब अल्लाह की महफिलों में आप शामिल होती है, इसका असर जो है ना हमारे दिल पर होता है, डायरेक्ट दिल पर होता है। ये दिल पावर महसूस करने लगता है, ये दिल कुव्वत महसूस करने लगता है, नेकियां करने के लिए जज्बा महसूस होता है दिल में। फिर अल्लाह अकबर। और दुनिया के रंग यकीन जाने बहुत फीके पड़ जाते हैं। फिर ये दुनिया ना दिल से खाली होने लग जाती है, फिर नफ्स को हम हराने में कामयाब होने लगते हैं। फिर और देखें, अगर आप ऐसे ग्रुप्स में जुड़े हैं, अल्लाह के खजाने ग्रुप में जुड़े हैं, मैं कहूंगी आप शामिल है, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, लेकिन अगर कोई असर दिल में नहीं हो रहा, कोई पॉजिटिव चेंजेस फील नहीं हो रहे, तो देखिए हसन बसरी फरमाते हैं कि यकीन जाने कि ऐसे दिल सोए हैं, बल्कि सोए नहीं मर चुके हैं। कि सोए हुए दिल को फिर भी जगाया जा सकता है, लेकिन मरे हुए को पॉसिबल ही नहीं है ना जगाना। अल्लाह अकबर। तो मैं कहूंगी चेक पॉइंट समझे, जायजा ले कि रिकॉर्डिंग सुनकर
सेशंस ज्वाइन कर कर, अल्लाह की महफिलों में जुड़ कर, अगर दिल मचलता है, नेकिया करने के लिए पहल करता है, अल्लाह की मोहब्बतों में जोश मारता है, तो मुबारक हो आपके दिल जिंदा है। याद रहे, देखें, अगर अगर दिल नेकिया करने में, देखें, रिकॉर्डिंग सुनकर या अल्लाह वालों की मजलिसों में बैठकर भी दिल अगर नहीं बदलते, दिल में अगर कोई हरकत महसूस नहीं होती ना, तो दिल अंधे हो चुके होते हैं। फिर ये अल्लाह वाले कहते हैं। अब कोई अगर मुझसे पूछता है कि दिल अंधे कैसे होते हैं, तो देखे, अगर आंखों में देखे कैटरैक्ट की भी शिकायत होती है ना किसी किसी को, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से कि आंखें हमें नजर आती है, आई बॉल्स होते हैं, आईलिड्स होती है, सब कुछ उसकी सही सालिम होती है, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि इसके आंखों में क्या है, कैटरैक्ट है, इसकी आई साइट अभी कमजोर हो चुकी है, इसे ऑपरेट करने की जरूरत होती है ना। इसी तरह से देखिए, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब गुनाहों की जुल्मत छा जाए, दिलों पर मोतियाबिंद हो जाता है ऐसे इंसान की। और इसके अलामत, इसके सिम्टम्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नमाजें कज़ा कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं, ताखीर हो रही है नमाजों में, कोई फिक्र नहीं, झूठ बोलते हैं, कोई फिक्र नहीं, बेपर्दगी, कोई फिक्र नहीं, गुनाह कर करके ऐसे बेपरवाह हो जाते हैं, अरे फरिश्ते ऐसे लोगों की जिस्म की बदबू से दूर हो जाया करते हैं, भाग जाया करते हैं, लेकिन उन शख्स को एहसास नहीं होता। अल्लाह अकबर। और ऐसे शख्स के गुनाह के सबब जमीन आप चीख रही होती है, जमीन पुकार रही होती है, जमीन आवाज लगा रही होती है, जमीन, या अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं तेरे इस फरमान को अपने अंदर ढसा लूं। अल्लाह अकबर। तो आज अगर यहाँ ज्वाइन हुए हैं आप, सेशन अल्हम्दुलिल्लाह सुन रही है, दोबारा कहूंगी, अपने दिलों का जायजा ले कि मेरा दिल कैसा है, क्या मेरा दिल जिंदा है या मुर्दा हो गया, क्या मेरे दिल पे मोहरे जब्बारियत तो नहीं लग गई। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगी खूब रोए, अल्लाह के इधर गिड़गिड़ाए, यही दिल जो है अल्लाह के हुजूर पेश होने वाले हैं मेरी बहनों, यही दिल अल्लाह के हुजूर पेश होने वाले हैं। खूब इस्तगफार करे, अल्लाह के जिक्र करे, अल्लाह की मोहब्बतें दिल में बसाए ना, गुनाहों से बच जाए, नेकियों में बढ़कर आगे हिस्सा ले। देखिए, हसन बसरी से एक मर्तबा मालिक बिन दिनार ने पूछा कि लोगों की तबाही किस चीज में है। अल्लाह अकबर। आज हमें लगता है ना कि हम सदा आबाद रहे, हमारी नस्लें आबाद रहे, तबाह ना हो, अल्लाह की मोहब्बतों में हम हरे भरे रहे, ऐसा लगता है ना कि रिस्क में हमारी कमी ना हो, हमारे घर आबाद रहे, खुशियों में भरे रहे। तो आइए जानते हैं कि तबाही जो है किस में पोशीदा है इंसान की। कि हसन बसरी फरमाते हैं कि मुर्दा दिल लोगों की तबाही का सबब है। अल्लाह अकबर। कि जब दिल मुर्दा हो जाते हैं तो लोग जो है तबाह बर्बाद हो जाते हैं। फिर अब मुर्दा दिल क्या है, पूछा गया कि मुर्दा दिल ही किसे कहते हैं, तो फरमाया दुनिया की तरफ रागिब हो जाना जो है, या दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाना, दुनिया की मोहब्बतों में रंग जाना, ये मुर्दा दिल की निशानी है। अल्लाह अकबर। तो सोचिए ना, देखिए, सोचने का मकाम है, सोचे, क्या मेरा दिल हर हाल में अल्लाह को याद करता है, क्या मैं अल्लाह की मोहब्बतों में, अल्लाह के जिक्र में जो है, क्या मैं नेकियों में पहल करती हूँ, क्या हर हाल में, खुशी में, गम में, ऐश में, तैश में, महफिल में, तन्हाई में, नेमतों में, कमियों में, हर हाल में क्या मैं अल्लाह की मोहब्बत करती हूँ, क्या मैं अल्लाह को याद करती हूँ, क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। क्या अगर मैं अल्लाह की मोहब्बतों की दावे तो भरती हूँ, लेकिन क्या मैं रातों को उठकर इबादत करती हूँ, क्या मैं अल्लाह की मुलाकात के लिए बेचैन हो जाती हूँ, क्या मैं अल्लाह के इश्क में दीवानी हो जाती हूँ, क्या मैं अल्लाह को ढूंढने की तलब रखती हूँ, क्या उसे राजी करने की तड़प रखती हूँ, क्या उसे पाने की, उसे मनाने की, उसे राजी करने की कोशिश करती हूँ। जायजा ले, अपने दिलों का जायजा ले, मैं कहूंगी, खंगाले टटोले कि मेरा दिल
مطلب کس پوائنٹ پر ہوں میں، کس پوائنٹ پر کھڑی ہوں. اپنے آپ کو ہی خود ہی ریٹنگز دے دے، خود ہی خود کے جو ہے اس قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے پہلے خود ہی آج خود کا جائزہ لے لے کہ یہ دل اگر آج آنکھیں بند ہو جائے، آج جا کر قبر میں سونا پڑے، تو کیا یہ دل لے کر اللہ کے حضور کھڑے رہنے کے قابل ہو؟ اللہ اکبر. تو اس پر غور کرے، اپنی اصلاح کرے. اللہ کی محبتوں میں نا کتنا میں کھری اترتی ہوں، کتنا میرے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، یا کتنی دنیا سمائی ہوئی ہے، اس کا جائزہ لے، جائزہ لے. سوچے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو صرف کیا میرا سر جھکتا ہے، یا میں دل کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، میں وجود کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، میں خون کے ایک ایک قطرے سمیت نماز میں حاضر ہوتی ہوں، عبادتوں میں حاضر ہوتی ہوں. دیکھیں یقین کرے اس طرح سے جب اگر ہماری عبادتیں ہوگی نا، انشاءاللہ سارے معاملات چینج ہو جاتے ہیں. انسان کے بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، زندگی کے معاملات، ہر ایک چیز، ہر ایک پل، ہر ایک لمحہ بدل جاتا ہے. ہر چیز اللہ کے عشق کے مطابق ہوتی ہے. پھر تو اس پر محنت کرے، اپنے دلوں کو آباد کرے، اور آباد دل کی برکتیں، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ ضرور ضرور چکھے. اللہ تعالی ہم تماموں کو اس کے محبتوں والا دل عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، اس کے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے والا وجود عطا فرمائے، نیکیوں میں پہل کرنے والا وجود عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. میرا کہنا قبول ہو، آپ کا سننا قبول ہو. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.